ناظرین سلام علیکم. آج انفارمیشن کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی نہ کوئی چیز کے بارے میں انفارم کر رہا ہے. ہر کوئی انفلوئنسر بنا ہوا ہے اور ہم بھی ہر کسی کی بات مانتے ہیں. جب کسی کا ویڈیو آتا ہے, کسی نے کوئی پروڈکٹ سجیسٹ کیا, ہم نے خرید لیا. کسی نے کوئی ہوٹل یا ریسٹورینٹ سجیسٹ کیا, ہم وہاں پہنچ گئے کھانا ٹرائی کرنے کے لیے. کسی نے کوئی ڈائٹ سجیسٹ کی, ہم نے مان لی. یعنی دیکھیں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے اور ہم اسے فوراً مان لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے قرآن اور احادیث کی تو ہمیں اسے ماننے میں دقت ہوتی ہے. ہم اس میں عیب تلاشتے ہیں, ہم اس میں نقص ڈھونڈتے ہیں, لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح اسے غلط ثابت کر دیں یا پھر رد کر دیں. ناظرین, اگر ہم نے جس طرح ہم ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کو فالو کیا ہوتا اسی طرح, تو آج مسلمانوں کا نام دنیا میں کہیں زیادہ روشن ہوتا. تو آئیے ہم جانتے ہیں تھوڑا سا قرآن کے بارے میں, اس کی آیتوں کے بارے میں, حدیثوں کے حوالے سے کہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں اور ہمارے لیے کیا پیغامات سمیٹے ہوئے ہیں. آج ہم بات کریں گے سورہ فیل کے بارے میں, اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا, ہمیشہ کی طرح جیسے کہ ہم سوال کرتے ہیں کہ سورہ فیل کے بارے میں کچھ بتائیں. اس کے معنی کیا ہیں, اس کی کتنی آیتیں ہیں, کہاں نازل ہوا, اس کا مختصر جو تعارف ہوتا ہے پیش کریے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل ایک مختصر سا سورہ ہے, 5 آیات پر یہ مشتمل ہے, اور یہ مکی سورہ یعنی کہ مکہ میں نازل ہوا ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دیکھیں کہ 114 سورے جیسے کہ قرآن مجید کے ہیں, یہ سورہ نمبر 105 ہے, 105. اور فیل اس کے معنی یہ ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی واضح ہے, ہاتھی, ایلیفینٹ. ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں بہت سے ایسے سورے ہیں کہ جانوروں کے نام پر, جیسے سورہ نمل بھی ہے اور بھی دیگر بہت سے سورے بھی ہیں. تو سورہ فیل یعنی کہ ہاتھیوں والا سورہ, تو جیسے کہ نام سے واضح ہے کہ یہاں پر ایک ایسے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا تھا تاکہ وہ جو ہے خانہ کعبہ پر حملہ ور ہو سکے اور خانہ کعبہ کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا سکے. لیکن خدا کی طرف سے کس طرح سے غیبی مدد آتی ہے اور پروردگار عالم اس ظالم کا خاتمہ کرتا ہے, اور بہت ہی معمولی سی چیز کے ذریعے سے جو اس کے سامنے نظر آتی تھی کہ کیسے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. یعنی بہت ہی پیارا سورہ ہے, انٹرسٹنگ سورہ ہے, اور بالخصوص ظالم و مظلوم کے حوالے سے تو ایک بہت ہمیں یہاں پر تسلی دیتا ہوا یہ سورہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کہیں پر ہم کسی ظالم کے ظلم کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ نہ کرے برداشت کرنا پڑ رہا ہے کسی ظالم کے ظلم کو, تو جو مظلوم ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی راحت یہ سورہ مبارکہ ہے کہ خداوند عالم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا. ہاں, چھوٹ اسے مل سکتی ہے, کچھ وقت کچھ تاخیر ہو جاتی ہے, لیکن پھر اس کا انجام بہت دردناک ہوتا ہے اور وہ رسوا ہو کر ہی رہتا ہے. تو یہ سورہ اس حوالے سے یہ تمام باتیں, اور یہ سورہ وہی ہے کہ اسی سال جب یہ سورہ جو نازل ہوا ہے اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے, اور اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال بھی رکھا گیا کیونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا نا, اور یہ واقعہ تاریخ میں بہت ہی مشہور بھی ہے. تو لہٰذا عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی یہ ایک مخصوص اس سورے کے ذریعے سے بھی نام اس سال کو دیا گیا تھا. جی آپا, یہ بتائیں کہ اس سورے کی تلاوت کی کیا فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, حدیث میں کیا کچھ ملتا ہے؟ جی, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ جو شخص سورہ فیل کو واجب نماز میں پڑھے گا سورہ حمد کے بعد, جیسے کہ ہمیں اختیار ہے نا کہ ہم کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھتے ہیں, سورہ قدر پڑھتے ہیں, یا دیگر کوئی بھی سورہ ہم پڑھ سکتے ہیں پہلی دوسری رکعت میں. تو لہٰذا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جو شخص سورہ فیل کو نماز واجب میں پڑھے گا وہ قیامت میں ہر پہاڑ, زمین, ہر ڈھیلا اس کی گواہی دے گا کہ وہ نماز گزاروں میں سے ہے, اور ایک منادی ندا دے گا کہ تم نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا ہے, میں تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں, اور اس بندے کو حساب کے بغیر جنت میں داخل کر دو. یعنی کہ خود زمین بھی گواہی دے گی اس کے لیے, پہاڑ گواہی دیں گے, ایک ایک ریزہ, ایک ایک ڈھیلا بھی اس کے لیے گواہی دینے والا ہے جو سورہ فیل کو اپنی واجب نمازوں میں شامل رکھتا ہے. لیکن پھر وہ جملہ ہم ضرور دھیان رکھیں, یہ واضح رہے کہ اجر و ثواب اس کے لیے ہے جو غرور سے, تکبر سے اپنے آپ کو بچا کر چلتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے پوری زندگی وہ کام کرتا رہتا ہے. لہٰذا جب اس اعتبار سے چلے گا انسان
تب اسے اس سورے کا یا دیگر جو بھی سورے ان کے جو بھی فضائل بیان ہوئے ہیں، فضیلتیں بیان ہوئی، اس کا پورا فائدہ اس انسان کو ضرور ملے گا. جی آپا، اس سورے کا کیا شان نزول ملتا ہے؟ وہ کیا حالات تھے جب یہ سورہ نازل ہوا؟ جی اس سورہ مبارکہ سورہ فیل کے شان نزول کے حوالے سے ایک روایت پائی جاتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو کس قدر محبت رسول اللہ سے تھی، اور ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنی تلوار کے ذریعے رسول اللہ کا دفاع کیا کرتے تھے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کے لیے پوری زندگی جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام ان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور دیکھیے یہ محبت، یہ خلوص اور یہ وفا کس طرح سے نسلوں میں سفر کرتی ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام کی یہ محبت، یہ وفا، یہ جذبہ آپ کی اولاد مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی کس طرح سے منتقل ہوا کہ آپ بھی جو ہے عشق رسول میں ایک پروانے کی مانند پوری زندگی جب تک کہ رسول اللہ کی حیات رہی آپ ان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. چاہے شب ہجرت کا معاملہ ہو یا کوئی اور محاذ ہو، کوئی جنگی معاملہ ہو، کہیں پر بھی مولا کائنات کو ہمیشہ ہم نے اسی انداز سے کس طرح سے دفاع کرتے ہوئے پایا. تو لہٰذا اس کی تفسیر، اس کے شان نزول کی طرف بڑھتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنی تلوار سے رسول اللہ کا دفاع کیا کرتے تھے. ایک دن جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا، اے بھتیجے کیا آپ، یعنی رسول اللہ سے مخاطب ہیں کہ اے بھتیجے کیا آپ سب لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں یا صرف اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوئے ہیں؟ یہ سوال آپ نے کیا تو رسول اللہ جواب میں بیان فرماتے ہیں کہ نہ صرف میں اپنی قوم کے لیے بلکہ میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، چاہے وہ عربی ہو یا اجمی ہو، یعنی عجم سے تعلق رکھنے والا ہو، کالا ہو یا چاہے وہ گورا ہو، میں سب کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، چاہے وہ پہاڑوں میں رہنے والا ہو، دریاؤں میں رہنے والا ہو، چاہے وہ فارس و روم کی تمام زبان والا بولنے والا ہو، میں ان تمام کو اپنے دین کی طرف دعوت دیتا ہوں. اچھا، جب یہ بات آپ نے کہی ہے، آپ نے اس جملے کو کہا تو ایک مرتبہ یہ باتیں جب قریش تک پہنچی تو ان لوگوں نے آ کر کے جناب ابو طالب علیہ السلام سے رسول اللہ کی شکایت کی کہ فارس اور روم کے بارے میں اگر آپ کے بھتیجے اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ان باتوں کو سن لیں اور ناراضگی کے سبب وہ ہماری زمینوں سے ہمیں نکال دیں، یا پھر وہ کعبہ کے پتھروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ نہ کر دیں، یعنی کعبہ کو وہ توڑ نہ دیں. تو یہ تمام عذاب بھی ان کی طرف سے ہمیں جھیلنے پڑ سکتے ہیں. یعنی ان لوگوں کی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ رسول اللہ سے کہہ دیں کہ وہ یہ نہ کہا کریں کہ میں ہر ایک کے لیے مبعوث ہوا ہوں اور میں سب کو دین کی دعوت دیتا ہوں. تو اب اس قول پر، اس بات پر، اس جملے پر کہ جو ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ یہ سن لیتے ہیں تو خانہ کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اس عالم میں یہاں پر اس قول پر سورہ فیل نازل ہوئی ہے. یہ اس کا شان نزول ہے، یعنی انہیں جواب مل رہا ہے اس سورے کے ذریعے سے کہ کس طرح سے یہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے. تو لہٰذا اس قول پر یہ سورہ نازل ہوا. یہ اس کی شان نزول کے حوالے سے بات سامنے آتی ہے، یعنی جواب لوگوں کو مل گیا اس سورے کے ذریعے سے، اور ایک مرتبہ وہ تمام واقعات ان کے ذہنوں میں تازہ کر دیے گئے کہ کیا تمام عالم رہا اور کس طرح سے اللہ نے ایسے لوگوں کے ساتھ میں برتاؤ کیا تھا کہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سرکش سمجھ رہے تھے. یعنی جیسے کہ اس واقعے پہ حوالہ دیا گیا ان ہاتھیوں کے لشکر کا، تو وہ کون سا تاریخی واقعہ تھا جو آپ آغاز میں بھی بیان کر رہی تھیں ہاتھیوں کے لشکر کا؟ ذرا اس کی داستان مختصر الفاظوں میں سمجھائیں. جی، اس داستان کو جاننے سے پہلے ہم ایک مرتبہ اس بات کو بھی جانیں کہ یہ اس کے پیچھے کون سی چیزیں تھیں، کس طرح سے کون سے فیکٹرز تھے کام کر رہے تھے کہ یہ واقعہ مطلب رونما ہوتا ہے. دیکھیں، ہم نے ایک سورہ کیا تھا، بیچ میں ایک سورے کی تفسیر کے حوالے سے ذکر کیا تھا، سورہ بروج، اور اس میں اصحاب اخدود کا ذکر کیا تھا. اصحاب اخدود کا ذکر کیا تھا جس میں ذو نواس ایک بادشاہ کی بات کی گئی تھی. میں بات وہیں سے شروع کرنا چاہوں گی کیونکہ اسی سے ربط ہے یہاں پر اس بات کا اور اس واقعے کا. یمن کا ایک بادشاہ جو کہ یہودی ہو گیا تھا اور پھر اس نے چاہا کہ اپنے یہودی مذہب کو دوسروں پر تھوپے زبردستی، اور پھر پورا واقعہ موجود ہے. ہم نے سورہ بروج کے میں تفسیر میں اصحاب اخدود کے حوالے سے ذکر بھی کیا تھا. تو ذو نواس نے نجران کے جو عیسائی تھے انہیں یہ بہت تنگ کرتا تھا اور بہت اذیتیں دیتا تھا کہ ان لوگوں کو مجبور کر رہا تھا کہ یہودی مذہب کی طرف آئیں. لیکن نتیجہ کہ ان لوگوں نے انکار کیا اور پھر اس نے ایک بڑی سی آگ کی جو ہے کھائی جو ہے بنوائی. ہم یہ کہیں کہ
انسانوں کے لیے پہلی یہ آگ کی بھٹی جو بنی تھی جس میں اتنے کئی لوگوں کو جلایا تھا اور کچھ کو قتل کر دیا تھا. اتفاق سے ان میں سے ایک شخص بچا تھا اور اس نے جا کر کے قیصر روم تک وہ پہنچا اور اس نے شکایت بتائی اس کی باتیں کہ کس طرح سے اس نے اتنے لوگوں کو ذونواس یہودی بادشاہ نے عیسائیوں کو قتل کر دیا. وہ بھی خود عیسائی تھا قیصر روم, لیکن وہ یمن سے چونکہ دوری پر تھا تو اگر وہ یہاں پر اٹیک بھی کرتا تو اس کے لیے ذرا مشکل تھا. تو اس نے بادشاہ حبشہ کو خط لکھا. بادشاہ جو تھا حبشہ کا, وہ حبشہ جو ہے یمن سے نزدیک تر تھا, وہاں کا بادشاہ نجاشی جس کا نام تھا, اس نے خط لکھا کہ اس طرح سے اس پر حملہ ور ہو جاؤ, یہودی بادشاہ جو ذونواس ہے اس پر حملہ کرو. تو لہٰذا اب اس شخص کو اس کے پاس بھیجا خط دے کر کے, اس نے خط پڑھا اور حبشہ کے بادشاہ نے اس پر حملہ کیا. اب جب اس نے حملہ کیا تو جو لشکر اس نے بھیجا تھا اس لشکر کو کا جو مین ہم کہیں سربراہ تھا وہ اس کا نام تھا اریات, اور اس کے ہمراہ اس نے ہزاروں کی تعداد کا لشکر بھیجا. اور اس لشکر میں افسروں میں جو ہے ایک شخص موجود تھا جس کا نام تھا ابرہا. اسی میں ابرہا موجود تھا, یعنی جو کہ مدد کے لیے بھیجا جا رہا ہے عیسائیوں کو جو اس نے قتل کیا اس کا بدلہ لینے کے لیے, ریونج لینے کے لیے ذونواس سے. اور نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ذونواس پھر مارا جاتا ہے اور پھر وہاں پر بھی حکومت جو ہے بادشاہ حبشہ کی طرف سے عیسائیوں کی قائم کی جاتی ہے. تو اب جب عیسائیوں کی حکومت وہاں قائم ہو جا رہی یعنی فتح ہو گئی نا, ان لوگوں کو ذونواس مارا گیا تو اریات کو بادشاہ بنایا گیا. لیکن جو یہ ابرہا تھا, ابرہا نے اریات کو قتل کر دیا اور اس کے مقام پر خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا. اب جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے اس بات کا غصہ ظاہر کیا, لیکن اس نے اپنے اعتبار سے اپنی وفاداری اور قوم کے لیے, عیسائیوں کے لیے اور یہ سب کا اس نے کسی طرح اسے یقین دلا دیا. بادشاہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا ٹھیک ہے تم اپنے منصب پر برقرار رہو. اب یہ اپنے منصب پر وہاں پر برقرار رہا. اب بادشاہ بن چکا تھا ابرہا یمن کا. اس طرح سے اس کی ہسٹری دیکھیے ابرہا کی آتی ہے, یعنی کس طرح سے یہ دھوکہ دے کر کے اور قتل و غارت کے ذریعے سے یہ یہاں پر پہنچا. اب جب یہ بادشاہ بن گیا تو اس نے وہاں پر حبشہ کے بادشاہ کو امپریس کرنے کے لیے, عیسائیوں کو اور زیادہ متاثر کرنے کے لیے وہاں پر ایک گرجا بنایا, ایک گرجا گھر اس نے وہاں پر ایک چرچ بنایا اور بہت ہی عالیشان خوبصورت چرچ بنایا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کی مرکزیت کو یہ ختم کر دے اور یہاں یہ جو ہے اس کو مرکز بنا دے, اسے سب سے زیادہ امپورٹنس دی جائے. اور جو مسلمان اور جو عرب ہیں وہ جو اس طرح سے عرب مانتے ہیں مکہ کو, اس کی جو مرکزیت, اس کا جو یہ کہیں کہ ایک فضیلت ہے وہ ختم ہو جائے. اب اس بات کے بارے میں عربوں کو پتہ چلا, وہ بھی ذرا اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے. بہرحال یہ تمام معاملات چل رہے تھے, یہاں گرجا بن کر بہترین تیار اس نے کر دیا. لیکن ایک قصہ یہ بھی آیا کہ کسی شر پسند انسان نے اس گرجا کو ملوث کر دیا, گندگی ڈال دی وہاں پر, یا ایک دوسری روایت ہے کہ اسے جلا دیا. اب ظاہر سی بات ہے اسے غصہ آیا ابرہا کو اور اس نے کہا کہ اب میں عربوں کے اس علاقے پر حملہ کروں گا اور وہاں جا کر کعبے کو میں جو ہے گرا دوں گا, وہاں ڈھا دوں گا اسے. یہ ارادہ کر کے یہ بہت بڑا اپنے ساتھ لشکر, ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے چلا ہے. اور جب یہ چلا ہے تو جو اس کے ساتھی تھے, ان لوگوں نے مکہ کے قریب جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پر عربوں کے اونٹوں کو, ان کے مال کو لوٹنا شروع کیا. یہاں تک کہ جناب عبد المطلب اس دور میں موجود ہیں, ان کے بھی 200 اونٹوں کو لوٹا گیا ہے. اب یہاں پر ایک بہت ہی پیاری سی چیز سامنے آتی ہے کہ جب اونٹوں کو لوٹا گیا, 200 اونٹ جناب عبد المطلب کے لوٹ لیے گئے. اور جب آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو ایک مرتبہ آپ ابرہا کے پاس آتے ہیں. ابرہا ان کے وجود کو, ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کے یہ حیران ہو جاتا ہے کہ لہیم و شہیم اور قداور ایک شخصیت, اور متاثر اتنا ہوا کہ خود بخود اپنے آپ کو روک رہا ہے لیکن بے ساختہ اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور زمین پر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. کہ تبھی انہوں نے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ میرے 200 اونٹ تیرے لوگوں نے جو ہے اس طرح سے لوٹ لیے ہیں, میں اس کے لیے آیا ہوں. تو ایک مرتبہ یہ ہنس کر کے قہقہہ لگا کر کہتا ہے کچھ دیر پہلے آپ کی جو ہے عزت میری نگاہ میں بڑھ گئی تھی, لیکن اب وہ عزت کم ہو گئی ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کا تو سوال کر رہے ہیں لیکن کعبے کا آپ نے کچھ سوال نہیں کیا. اب یہاں پر دیکھیے یقین کی بلندی کس طرح سے سامنے آتی ہے. جناب عبد المطلب کی جن کے اونٹوں کو یہ لوٹ کر لایا اور آپ لینے آئے, آپ کا جملہ یہ تھا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے, وہ اپنی حفاظت خود کرے گا. یعنی کہ یہ یقین آپ ثابت کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس گھر کا جو مالک ہے اس کی حفاظت کرے گا اور تو کچھ اس گھر کا بگاڑ نہیں سکتا. اس خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا خود موجود ہے. یعنی ایک یہاں پر کھلا چیلنج دے کر کے آپ جا رہے ہیں. جناب عبد المطلب پلٹ کر آتے ہیں
یہاں پر پھر منظر مختصر کرتے ہوئے اس واقعے کو کہ جب اس نے پھر اس کے بعد ارادہ کیا اور آگے بڑھا. اس کا ایک ہاتھی تھا محمود جس کا نام ملتا ہے, محمود ہاتھی, اور اسے آگے بڑھانا چاہ رہا ہے. یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا نا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, لیکن وہ ہاتھی رک گیا, آگے نہیں بڑھتا. لیکن جب اسے یہ یمن کی طرف موڑتا ہے تو وہاں وہ چلنے لگتا ہے, لیکن پھر یہ موڑتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف, مکے کی طرف کی خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, وہ پھر رک جاتا ہے. یہاں تک کہ ایک منظر عجیب سامنے آیا کہ اللہ کے حکم سے, پروردگار عالم کے حکم سے کچھ ایسی پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے جن کا ہم تاریخ میں نام ابابیل جانتے ہیں, کہ ابابیلوں کا ایک جھنڈ وہاں پر آیا اور ان کے پاس 3 کنکریاں تھیں, اور جن کا بتایا جاتا ہے کہ اتنا وزن رہا ہوگا جیسے ایک چنے کے دانے کے برابر. 3 کیسے کہ ایک چونچ میں اور ایک پنجوں میں, اس طرح سے, تو 3 تھی اور وہ گراتی جا رہی تھی اور اس لشکر پر گرتا تھا, اور جس پر گرتا تھا یہ ہلاک ہوتے چلے جا رہے تھے. یہاں تک کہ روایت پائی جاتی ہے کہ وہ کنکری چنے کے برابر کی جب وہ ابابیل کے ذریعے سے گرتی تھی جس پر اس کے بدن میں سوراخ ہو جاتا تھا, یعنی اتنی شدت کے ساتھ جو گر رہی تھی. لیکن یہ شدت بھی ممکن نہیں ہے کہ اتنا بھی اگر انسان بلندی پر ہو, ایک چنے کا دانہ وہاں سے ایک کنکری پھینکے تو اتنا نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا ہی ایک مطلب بدلہ ہے ایک ظالم کے ساتھ میں کہ جو خداوند عالم لیتا ہے, کیونکہ ظالم اس غرور میں ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, اتنا پاور آ گیا, اب کہاں کوئی ہمارا سامنا کر سکتا ہے, کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. فرعون کے بارے میں دیکھتے ہیں, نمرود کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی معمولی چیزوں کے ذریعے سے ان لوگوں نے جو ہے اپنی شکست کھائی ہے اور تباہ و برباد ہوئے ہیں. تو یہاں تک کہ اس طرح سے ان پر ابابیل کے ذریعے سے خداوند عالم کے حکم سے وہ کنکریاں گرتی ہیں اور یہ پورا جو تھا لشکر وہاں پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. خداوند عالم نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے اور یہ لوگ شکست کھائے, نہ صرف شکست بلکہ تمام کے تمام ہلاک ہو چکے تھے. اور جو یہ ابرہہ بچا, اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن پھر آخرکار اس پر بھی وہ وار ہوا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا. تو یہ پورا اصحاب فیل کا قصہ ہے جو سورہ فیل کے ذریعے سے قرآن مجید میں موجود ہے اور جو ہر دور کے مظلوم کے لیے ایک بہت بڑی راحت کا سبب ہے. جی آپ آخر میں یہی بتائیں کہ اس واقعے سے یا اس پورے سورے سے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے, ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی میں لے کر آ سکتے ہیں؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کسی کے ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ گھریلو اعتبار سے کبھی اپنوں کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں, کبھی بہت بڑے پیمانے پر پوری قوم و ملت کسی کے ظلم کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت وہ مظلوم بس یہ خیال رکھے کہ ظالم کا انجام برا ہوتا ہے, خداوند عالم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہے. سب سے بڑی دلیل تو ہمارے لیے کربلا معلّہ ہے کہ آج 1400 برس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کا ذکر کرنے والے, ان سے محبت کرنے والے مسلمانوں تک محدود نہیں ہیں. دوسری بھی قوم ہے کہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, جو اللہ کے ماننے والے نہیں, لیکن پھر بھی وہ مولا حسین سے محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم کی آہ اور مظلوم کو اللہ نے طاقت کتنی دی ہے کہ اس کا ذکر ہر جگہ پہنچتا ہے, اللہ اس کی مدد کرتا ہے. اس واقعے کے ذریعے بھی بڑا پیغام ہے کہ اگر کوئی ظالم اس طرح سے مسلط ہے ہم پر تو بے شک اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ ظالم نیست و نابود ہوگا. دوسری بڑی چیز کہ وہ ظالم جتنا زیادہ مغرور ہے خدا اتنی ہی پستی کے ساتھ اسے جو ہے اور زیادہ پستی کی طرف لے جاتا ہے. بڑی معمولی اور حقیر چیزوں سے اسے خداوند عالم جو ظالم کو جو ہے برباد کرتا ہے, تباہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ جو غرور کا فیکٹر تھا نا وہ اسے بربادی کے لیے کافی ہے. تو غرور کا نتیجہ برا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کوئی بھی انسان ہو اپنے آپ کو غرور سے بچائے, کیونکہ انسان کی جو پستی ہے وہیں سے شروع ہوتی ہے جب اس کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے نفس کو بچانا ہے, آخرت کو بچانا ہے, تو ان باتوں پر غور کریں. جی بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. ناظرین ہمارا بھی آپ سے یہی پیغام ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جیسا کہ آپا نے بتایا کہ غرور سے بچائیں. ظاہر ہے دنیا کا جو پہلا گناہ تھا جس نے شیطان کو ملائکہ کی صف سے نکلوا دیا وہ غرور ہی تھا کہ جو اس نے سجدہ کرنے سے منع کیا. یعنی اگر وہ ہم میں آ جائے تو یہ شیطانی صفت ہے. تو بس اسی پیغام کے ساتھ کہ اپنے آپ کی حفاظت کریں, اور رہی ہم پر اگر کوئی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, انشاءاللہ وہی اس کا خاتمہ بھی کرے گا. اسی پیغام کے ساتھ آپ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.